بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اگر آپ محنت کر کر کے تھک گئے ہیں مگر حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے تو آپ ٹینشن لینا چھوڑ دیجئے۔ ہم آپ کو صرف 7 چیزیں ایسی بتائیں گے جنہیں ترک کرنے سے انشاءاللہ سالوں نہیں مہینوں میں وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور جذبات بدلیں گے۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں مگر غریب مرنا جرم ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ آپ نے کسی امیر ترین شخص کے گھر پیدا ہونا ہے یا کسی مزدور کے ہاں، بلا شبہ یہ فیصلہ تقدیر کرتی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مگر جب اللہ کے عطا کردہ قیمتی ماہ و سال اور تمام تر صلاحیتیں استعمال میں لا کر اپنی تقدیر نہیں بدلتے تو اس میں آپ ہی قصوروار ہیں۔ قدرت نے اس کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ظلم ساری زندگی اپنی جانوں پر کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم غریب ذہنوں کی تخلیق کردہ چند عادات ترک کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یقین کیجئے آپ یہ عادات بدل لیں، اللہ آپ کے حالات بدل دے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ چند ہیبٹس کون سی ہیں اور ان سے کس طرح چھٹکارا پائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہے پور مائنڈ سیٹ، جس میں ہماری سوچ بہت محدود ہوتی ہے۔ ہم کوئی بڑا خواب دیکھنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں شیخ چلی نہ کہنے لگیں۔ غریب آدمی کی سوچ صرف گھر کے کرائے، بچوں کی فیسوں اور یوٹیلیٹی بلز تک ہوتی ہے اور وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں پاتا۔ آپ اس جال کو توڑیں اور آج سے ہی بڑے بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، خواب وہ نہیں ہوتے جو نیند میں آتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہیں جو کھلی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں اور آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتے۔ پب جی، فیس بک اور ایمیزون سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ بھی شروع میں خواب ہی تھے جنہوں نے 3 افراد کو دنیا کے امیر ترین لوگ بنا دیا۔ یقین جانیے جب آپ کا کوئی بڑا خواب آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ ہو گیا تو یہ آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین لے گا اور آپ کو عمل پر اکسائے گا۔ دوستو، دوسری عادت کی بات کریں تو وہ ہے ہر کام کو اگلے دن پر ٹال دینا۔ کامیاب لوگ کوئی بھی خواب دیکھنے کے بعد پہلا قدم آج اور ابھی اٹھانے کے قائل ہوتے ہیں۔ پورا سال کوئی کتاب لکھنے کا سوچتا رہنے سے بہتر ہے کہ روزانہ صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھیں اور ایک پیج لکھ ڈالیں۔ اس طرح ایک سال میں 365 صفحات کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ لہٰذا اپنے اندر جنون پیدا کریں اور دن رات اپنے خواب کی تکمیل میں جٹ جائیں۔ لا آف اٹریکشن کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کے مطابق جب آپ دل سے کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو آپ تک پہنچانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ دوستو، تیسری عادت جسے ترک کرنا ہے وہ ہے دوسروں کی باتوں پر کان دھرنا۔ جب بھی آپ کسی کام میں محنت شروع کریں گے، ہر کوئی کہے گا یہ بہت مشکل کام ہے، تم نہیں کر سکتے، اس میں فلاں بھی ناکام ہوا، فلاں کا بھی نقصان ہوا۔ یقین جانیں یہ بزدل لوگ ہیں جو نہ خود کچھ کر سکے اور نہ کسی اور کو کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ کہیں آپ ان سے آگے نہ نکل جائیں۔ آپ نے کنویں کے مینڈکوں کا واقعہ تو سنا ہوگا، جو کہ کنویں کا چھوٹا گڑھا سمجھ کر اس میں جا گرتے ہیں، پھر نیچے پانی کی سطح پر بیٹھ کر ایک ایک کر کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہی کوئی مینڈک کچھ اوپر جاتا ہے تو نیچے سے سبھی گڑ گڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رک جاؤ، ابھی اونچائی بہت ہے، گر نہ جانا، تم اوپر تک نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ مینڈک اپنے ساتھیوں کی باتوں سے حوصلہ ہارتا ہے اور نیچے آن گرتا ہے۔ آخر پر ایک بہرے مینڈک کی باری آتی ہے۔ وہ جو ہی تھوڑا تھوڑا اوپر جاتا ہے تو باقی مینڈک اسی طرح آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کو سنائی تو کچھ دے نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ اپنی دھن میں چڑھتا جاتا ہے اور باہر جا نکلتا ہے۔ آپ بھی مینڈکوں کی باتیں سننا بند کر دیں۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار ضرور ناکامی ملے گی، مگر آپ ڈٹے رہیں، ہمت مت ہاریں، کوئٹ مت کریں، ٹرائی اگین اینڈ اگین کو اپنا شعار بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دوستو، غریب لوگوں کی ایک اور عادت ہے، وہ ایک آدھ بار ناکام ہونے کے بعد کوئٹ کر جاتے ہیں اور اپنی ناکامی کا غلبہ دوسروں پر ڈال کر خود ہمیشہ کے لیے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی سسٹم پر ذمہ داری ڈال دی، کبھی اپنی ٹیم کو وجہ قرار دے دیا اور کبھی کم سرمایہ کا بہانہ تراش لیا۔ اس کے برعکس امیر لوگ ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں اور ہر چیز کو انالائز کر کے اصل وجہ تک جا پہنچتے ہیں جس سے وہ ناکام ہوئے۔ اب اس کو درست کریں گے اور اپنی منزل تک جا پہنچیں گے۔ لہذا آپ کو بھی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے والی عادت ترک کر کے یہی رویہ اپنانا ہوگا۔ دوستو، غریب مائنڈ سیٹ میں ایک بہت بری عادت ٹائم کلنگ کی بھی ہے۔ یہ پورا دن فلموں، ڈراموں اور میچوں میں غارت کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا سمارٹ فون مل جائے تو ساری رات اس سے کھیلنے میں گزرتی ہے۔ اب وہ کام کس وقت کریں گے؟ دوسری جانب امیر آدمی اپنے کاموں سے وقت بچا کر ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بھی ٹی وی اور موبائل پر وقت برباد کرنے کی عادت چھوڑیں
اور کوئی نئی اسکل سیکھیں جو کہ آپ کی ارننگ میں اضافے کا باعث بنے گی۔ دوستو، چھٹی عادت جو آپ نے ترک کرنی ہے وہ ہے دکھاوے کی۔ غریب آدمی ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسی چکر میں قرض اٹھا کر رسم و رواج نبھاتا اور دکھاوا کرتا رہتا ہے۔ جب یہ لون ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں اور وہ قرض خواہوں کی باتوں سے عاجز آ جاتا ہے تو بعض دفعہ صورتحال میں بات خودکشی تک بھی جا پہنچتی ہے۔ لوگوں کو چھوڑیں، وہ باتیں بنانا کبھی بند نہیں کریں گے۔ جتنا ہے اسی میں خوشی غمی کا وقت گزاریں، اور ہو سکے تو روزمرہ کے اخراجات میں سے کچھ نہ کچھ بچانا بھی شروع کر دیں۔ اگر آپ 100 روپے روزانہ بچانا شروع کر دیں تو ایک سال میں یہ رقم 36,500 روپے ہوگی، جسے کسی مناسب جگہ پر انویسٹ کر کے اس سے آپ 10-15 ہزار روپے منتھلی کی اضافی ارننگ لے سکیں گے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس سلسلے میں کیا ہی کمال فرمان ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ضرورتیں اتنی کم کر لیں کہ مالدار ہو گیا۔ اس فرمان پر غور کریں اور سٹرگل کے دور میں اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کر کے میکسیمم بچت کریں۔ اب اگر آخری عادت کی بات کریں تو وہ ہے فضول دوستیاں۔ اگر آپ کم حوصلہ اور ناکام لوگوں کے ساتھ کمپنی کریں گے تو وہ آپ کو اپنے جیسا بنا دیں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستی بنائیں جو زندگی میں ثابت قدم ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سے آپ کو موٹیویشن اور انسپائریشن ملتی رہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔